اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے حوالے سے کلام فرمایا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، اس کا ذکر ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو دین کے قیام کی جد و جہد کریں گے ان کی صفات بھی انشاءاللہ اس صورت میں بعد میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب آئیے سورہ الشورى کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ شورى کا لفظ، شورى تو سب جانتے ہیں، مجلس شورى، مشورہ، یہ مشورے کا ذکر آیت 38 میں آئے گا انشاءاللہ، اس سے سورت کا نام سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، 5 حروف مقطعات، ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح آپ کی طرف وہی فرماتا رہا ہے اللہ اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تمام وحی پیغمبروں کو اللہ ہی نے دی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ سب سے بلند عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ 3 باتیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، کیوں؟ لوگوں کے شرک کی وجہ سے۔ یہ بات آئی تھی سورہ مریم میں، آیت نمبر 90 میں ذکر آیا تھا کہ یہ شرک جو کر رہے، قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ پڑیں کہ انہوں نے رحمان کا بیٹا قرار دے دیا، معاذ اللہ، تو پھٹ پڑے اللہ کا غضب۔ لیکن کیوں نہیں آسمان پھٹ پڑ رہے؟ فرمایا کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ حضور کی حدیث کا حاصل ہے چند انچ جگہ بھی آسمان میں نہیں، چند انچ، یہ حاصل بتا رہا ہوں حدیث کا، چند انچ بھی جگہ نہیں آسمان میں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات یہ کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورہ مؤمن میں، وہ جو عرش کو تھامنے والے فرشتے زمین والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 سے 9 میں یہ بات آئی تھی۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ جاؤ کہ بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جن لوگوں نے اس اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، منوانے کی ذمہ داری اے حضور علیہ السلام آپ پر نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی عربی زبان میں یہ قرآن، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ مکے والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ یہ مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، مرکزی بستی عرب کی وہ بھی مکہ مکرمہ، اور پوری دنیا کا ایک سینٹرل پوائنٹ بھارت مکہ مکرمہ، اور ارد گرد سے مراد سارے عالم ہے، سارے عالم کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ حضور کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہے، تو آپ کو یہ کہا جانا ارد گرد والوں کو ڈرائیں، یہ پورا عالم شامل، اور حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے کہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، جبر نہیں، جو چاہے قبول کرے اللہ اس کو ہدایت دے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اس کے سوا
کیا انہوں نے اس اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، بس تو اللہ ہی مددگار ہے اور وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک رکوع کا مطالعہ اور ہے، البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی توحید کا عملاً تقاضا۔ 3 مرتبہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمہارے معاملات میں فیصلہ کن فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ ڈیسائیڈنگ ورڈ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں و زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم فی، اس طریقے سے کہ وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے۔ کس قدر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اکبر۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں، اللہ کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بچپن سے پڑھا ہم نے ایمان مجمل، صحیح لفظ ہے مجمل، سمرائز بلیف۔ آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق۔ کیسا مانا اللہ کو؟ جیسا کہ وہ ہے۔ تو اللہ ہے جیسا کہ وہ ہے، اس کی ذات ہے جیسا کہ ہے، اس کی صفات ہے جیسا کہ ہیں۔ کیسی ہیں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ دیکھیے مثال اور ایگزامپل میں اور آپ دیں گے وہ تو آبزرویشن میں سے دیں گے نا، اور جو چیز آبزرویشن میں آ جائے گی وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی مثال خالق کے لیے دیں گے شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے بڑا پیارا شعر ہے، نہ جانے کس کا ہے لیکن ہے بڑا مشہور۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ او بھائی جو سمجھ میں آئے گا وہ تو مخلوق ہے، تو مخلوق کو خالق کے برابر کریں گے شرک ہو جائے گا۔ لیس، یہ عقیدے کا معاملہ، لیس کمثلہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت طویل بھی ہے اور اس کا حوالہ بار بار دیا گیا، اور اسی آیت میں اقامت دین یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، اور 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر آئے گا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کہا گیا تمہیں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو ان 5 رسولوں کو دیا گیا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ توحید کا یہ تقاضا آج ذہنوں سے محو ہو گیا۔ عالم عرب میں ہم دیکھتے ہیں، حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں، توحید کا بڑا درس آتا ہے مگر حاکمیت کی بات نہیں آتی، اللہ کا حکم نافذ ہو اس کی بات نہیں آتی، اللہ کی ساورنٹی ہو، اللہ کی حاکمیت اس پر کلام نہیں ہوتا۔ بعض ہمارے بھائی مواحد ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر چند چیزوں پر ہی ان کی توحید رک جاتی ہے۔ ظالمانہ نظام، کافرانہ نظام، باغیانہ نظام، جہاں اللہ کا قانون چیلنجڈ، جہاں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، جہاں اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، اس جگہ توحید نظر نہیں آتی، اس جگہ توحید نظر نہیں آتی۔ اس توحید عملی کا ذکر ادھر ہے، اور آج یہ ذہنوں سے محو ہو گئی۔ اقیم الصلاۃ، سب کو پتہ ہے ترجمہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا نماز قائم کرو۔ ابھی آ رہا اقیم الدین، کیا ترجمہ کریں گے؟ دین کو قائم کرو۔ تو صرف نماز ادا کر لی دین پورا ہو گیا، روزے رکھ لیے دین پورا ہو گیا، تراویح ادا کر لی دین پورا ہو گیا؟ نہیں بھائی، دین تو آل انکلوسیو پیکج ہے۔ اس کا تقاضا اب آ رہا ہے، یہ ہے کلائمیکس توحید عملی کے تقاضوں کے بیان کے اعتبار سے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر فرمایا
اے لوگوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر فرمایا جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی وہی ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف بھیجی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، اس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، اس میں حصے بکھرے نہ کرو، اس میں علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، اس میں بٹس اینڈ پیسز کا معاملہ نہ کرو، اس میں ڈویژن کا معاملہ نہ کرو۔ دین کیا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات، سورہ آل عمران آیت 19، ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ سسٹم آف لائف ہے۔ سورہ انفال آیت 39، دین کو قائم کرنے کے لیے قتال بھی کرنا پڑے تو قتال کیا جائے گا۔ کیا تقاضا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ۔ کس بات سے روکا گیا؟ ڈیوائیڈ نہ کرنا، حصے بکھرے نہ کرنا، ٹکڑے نہ کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ کتاب کا مانو ایک نہ مانو، کچھ احکام پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، نماز زکوٰۃ روزہ لے لو، سود مگر تم نہ چھوڑو، بے حیائی تم نہ چھوڑو، جوا تم نہ چھوڑو، سٹا تم نہ چھوڑو، فحاشی تم نہ چھوڑو۔ جو یہ کرے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو تم میں سے کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے۔ 3 فتوے ہم نے اللہ کے پڑھے سورہ مائدہ میں، سورہ مائدہ 44، 45، 47، سورہ مائدہ آیت 44، 45، 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر، وہی تو ظالم، وہی تو فاسق۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول کا مشن بیان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدی قرآن پاک دے کر، دین حق دین اسلام پورے نظام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ طائف کی گلیاں، ہجرت کی راتیں، بدر کی تلوار، احد کا بہتا ہوا خون، احزاب میں پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر، 70 صحابہ کی جانیں احد میں، 259 صحابہ کی جانیں 23 برس کی جد و جہد میں کس کام کے لیے؟ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ سورۃ النصر ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا فرعون نے کیا کہا، ارے موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا، قانون فرعون کا چلے تو دین فرعون کا ہے، قانون اللہ کا چلے گا تو دین اللہ کا ہوگا۔ یہ بار بار ہم پڑھ کر آئیں، شوق نہیں آیات کے ریفرنسز دے کر کو اپنے علم کو جھاڑیں، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ اس لیے کہ اتنا ایمفیسس ہے قرآن پاک میں، اور یہ 23 برس کی محنت محمد مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ تصور ہی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اچھا، 2 امکانات ہیں، جب قائم ہو جائے گا تو قائم رکھیں گے، ابھی قائم ہے تو قائم کریں گے، سیدھی سی بات۔ اور جب تک دین قائم نہ ہو آپ کی میری عبادت پوری نہیں، آپ کے میرے احکامات پر عمل کرنے کا معاملہ پورا نہیں۔ آج تو ہم جزوی اسلام پر عمل کر رہے ہیں، پورے اسلام پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کے میرے اس کپڑے میں سود لگا ہوا ہے، اس ہوا میں سود موجود ہے، ہم خود نہیں لے رہے مگر پارٹ آف سسٹم ہے۔ یہ غلطی ہو رہی، اس کے بدلنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ سورہ صف میں بھی ہم لائیں گے، 27 شب میں اور بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں سامنے آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد کو زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہو، آپ لوگ اتنا ہیمرنگ اتنا ہیمرنگ۔ علماء تو یہ باتیں نہیں کرتے۔ 2 پہلو ہیں، ایک علماء کی فقہاء کی اپنی اصطلاحات ہیں، اور ان کی اصطلاحات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نصب امامت اور قیام خلافت۔ نصب امامت فرض ہے، امت کا امام ہو، امت جمع ہو، خلیفہ کہے اور وہ نافذ کرے دین کو اور امت چلے اس کے پیچھے۔ یہ فقہاء کی اصطلاحات ہیں، نصب امامت یا قیام خلافت۔ پھر فقہاء کا ایک اصول ہے مقدمۃ الواجبی واجبۃ، کسی فرض واجب کو ادا کرنے کے لیے جو اس کا پری ریکویزٹ ہے وہ بھی فرض اور واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر فقہاء کا فرض اور واجب ایک ہی شے ہے، احناف تھوڑا فرق کرتے ہیں فرض اور واجب میں،
لیکن اکثر فرض و واجب ایک اصول کیا ہے فقہا کا؟ مقدمۃ الواجبی واجبۃ، کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی شرط ہے پہلے تو وہ بھی فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض۔ وضو کیا ہے؟ شرط۔ نماز سے باہر جو ہے اس کو ہم شرط کہتے ہیں۔ کیا وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو وضو بھی فرض ہے۔ کلیئر؟ اللہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، اللہ کہتا ہے قاتل کو سزا دو، اللہ کہتا ہے زانی کو سزا دو، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کی وصولی ہو، اللہ کہتا ہے عشر کی وصولی ہو۔ آپ اور میں اکیلے کر سکتے ہیں؟ یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو۔ تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو۔ اس کو قائم کرنا فرض ہے، وہ قائم ہوگا تو ان فرائض پر عمل ہوگا۔ یہ فقہا کی اصطلاحات ہیں۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے تنظیم اسلامی کے ہیں، علماء ہیں ماشاءاللہ، اہل علم ہیں، انہوں نے کتابچے تیار کر لیے دو۔ جائیے ہمارے مکتبے پر، اقامت دین کی جد و جہد کے بارے میں اسلاف کی رائے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نئی باتیں کرو، نئی باتیں کر رہو۔ بھائی ہم تو اسلاف کی باتیں کر رہے ہیں، کتنا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر فتنوں کے انکار کے حوالے سے۔ ہم اسلاف کی آراء تفاسیر میں، فقہا کی آراء کیا ہے، سب جمع کر دی گئی۔ وہ ہمارے اس بک شاپ سے آپ کو دو کتابچے مل جائیں گے، اقامت دین کی فرضیت کے تعلق سے اور ہمارے اسلاف کا تعلق کیا، معاملہ کیا رہا اس کے حوالے سے۔ ہوا میں باتیں نہیں ہیں، یہ پورے دلائل کے ساتھ علی وجہ البصیرت باتیں ہیں۔ ہاں ایک وہ اہل علم ہیں جن کی طرف توجہ نہیں، جن کے اور بہرحال پرائرٹیز میں کچھ اور چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے ان کے لیے۔ ہم بگاڑ کی بات نہیں کرتے، ہم خواہ مخواہ کی تنقید کریں، خواہ مخواہ کے فتویٰ دینے کی ہم پوزیشن میں نہیں، مگر ہم اللہ کا کلام بیان کریں گے، پیغمبر کی سیرت بیان کریں گے، ان فرائض کو بیان کریں گے۔ ہمارا فرض ہے، کوئی نہ مانے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے منوانے کی، مگر اپنا فرض ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر وہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف اے نبی علیہ السلام آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ہمارے استاد کے بقول سیاسی مشرک، وہ جن کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ پہلے قوموں کے سردار ہوتے تھے نا، آج کے حکمران ہوں گے، آج کا ایلیٹ طبقہ ہوگا، آج کے حرام خور سرمایہ دار ہوں گے جو غلط ٹریک پر، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ رکاوٹ بنتے دین کی راہ میں۔ مجھے بتائیے چور کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ چور کو نا، تو جس نے چوری کرنی وہی مخالفت کرے گا، میں اور آپ تھوڑی کریں گے۔ ڈاکوؤں کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ ڈاکو کو، جس نے ڈاکہ مارنا ہے، لوٹنا ہے، آپ کو مجھے ہوگی۔ تو جن کے مفادات وابستہ ہیں باطل نظام سے، وہ سیاسی مشرک کبھی نہیں چاہتے کہ توحید کا نظام، اللہ کا نظام قائم ہو۔ اور ایک مذہب کے نام پر لوٹنے والے ہوتے ہیں، پادری ہیں، پروہت ہیں، پنڈت ہیں، پجاری ہیں، جھوٹے پیر ہیں جو خدا اور بندوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں واسطے وسیلے بن کر۔ ان کو برا لگتا ہے توحید کا درس۔ بندے اللہ سے براہ راست مانگے، بندے بندوں کے محتاج کیوں بنے؟ بندے رب کے محتاج بنے، اس کی مانے۔ یہ سیاسی مشرکوں کو اور مذہبی مشرکوں کو برا لگتا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر وہ بات بہت بھاری ہے، مشرکوں پر وہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خاص معاملہ اللہ کا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرنے والا ہو۔ بس اسی آیت پر میں چاہتا ہوں کہ مکمل کر لیں گے، لیکن ان دو باتوں کی تشریح سمجھ لیجئے۔ اللہ جس کو چاہے اپنی طرف چن لیتا، یہ خاص معاملہ اللہ کا۔ اور ایک کمال کی مثال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، کسی کنیز نے جا کر کہا حمزہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو ایسے ایسے کہا ہے، ابھی ایمان نہیں رہے تھے امیر حمزہ، اچھا میرے بھتیجے کو؟ امیر حمزہ گئے اور دو افراد تھے مکے میں، یا تو سیدنا عمر یا سیدنا امیر حمزہ، جو مار سکتے تھے، کٹ لگا سکتے تھے، پٹائی کر سکتے تھے، سنا سکتے تھے کس کو؟ ابو جہل کو۔ یہ شکار سے آئے تھے ابھی تازہ جا کے اپنا کمان لے کر کے خوب مارا اس کو، ابو جہل کو۔ میرے بھتیجے کو تو نے ایسے بولا ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا تم نے بھتیجے کی حمایت کی؟ ہاں تمہارے ہاں میں نے بھتیجے کی حمایت کی۔ تو پتہ بھتیجا کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو۔ میں مان لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آل ٹوگیدر، یہ خاص اللہ ہے، خاص کھینچ لے اللہ کسی کو اپنی طرف، اللہ نوز دی بیسٹ، اللہ میں اور لے لے اپنی طرف، اپنے لیے قبول کر لے۔ دوسرا عمومی، یہ سب کے لیے۔ آگے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا بار بار اس کا حوالہ دیا گیا۔ طلب پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، اللہ ہدایت دے گا۔ دو آنسو بہا لو، اللہ دوڑا دے گا انشاءاللہ۔
دل سے مانگو اللہ سنتا ہے الحمدللہ. گناہ کر بیٹھے ہو سیٹ کر لو معاملے کو, توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. طلب تڑپ ضروری ہے. آپ کو میں نے انالیسس کر کے پیش کیا تھا کمپیریٹیو. سلمان فارسی میں طلب تھی رضی اللہ عنہ, اللہ, اور نان عربک ہے عجمی, اللہ ایران سے لے کے حضور کے قدموں میں پہنچا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو لہب طلب نہیں ہے, عربی آتی, حضور سنا رہے, پڑوس کی چچا, نہیں ملا. یہ ہے اصل بات. یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.